بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ سورۃ الزمر کی یہ آیت نمبر 32 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا کہ اے نبی آپ فکر نہ کریں، غم نہ کر، انک میت وانہم میتون، موت آپ کو بھی آنی ہے اور ان لوگوں کو بھی آنی ہے۔ پھر قیامت کے دن تم رب کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنی مقدمات پیش کرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ تو رب کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوگا تو اس مقدمے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جو سچائی کو اور سچ کو جھٹلائے جب وہ سچ اس کے پاس آئے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص ظالم قرار پائے گا جو کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اللہ پر جھوٹ باندھے، سچ کو جھٹلائے، جب وہ سچ کو لے کر آئے ان کے پاس اور سچ آ جائے ان کے پاس رسول کے واسطے سے۔ تو یہ اصل میں تین چیزیں بڑی بڑی ہو گئی۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے ولد کی نسبت کی جائے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدائی صفات میں شریک ٹھہرائے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو کذب علی اللہ یہ ہو گیا شرک، اور وکذب بالصدق، اور قرآن کو جھٹلائے کہ قرآن سچ ہے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اذ جاءہ، جب وہ قرآن ان کے پاس آئے رسول کے واسطے سے۔ تو جب قرآن کی تکذیب کی گویا رسول کی تکذیب کی، تو شرک، انکار قرآن اور انکار رسالت، یہ جرائم جن نے کیے ہوں گے وہ سب سے بڑا ظالم قرار پائے گا۔ اور کذب علی اللہ وکذب، ان دو جرموں میں سے کوئی ایک جرم بھی کیا ہوگا تو بھی وہ ظالم ہے۔ یہاں ان دونوں کا جو تذکرہ ہے یہ اس بات کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی ایک جرم کرے گا تو ظالم نہیں ہوگا یا پھر جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ فی الواقع حقیقت یہی تھی
کہ لوگ اللہ کو بھی جھٹلاتے تھے، اللہ پر کی تکذیب بھی کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے تھے اور سچائی کی تکذیب بھی کرتے تھے۔ کذب علی اللہ وکذب بالصدق۔ لیکن الفاظ تو عام ہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے ولد قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بگاڑنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک عام مومن پر جھوٹ باندھنا بڑا گناہ ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گڑت باتوں کو منسوب کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا اور افتراء اس سے بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں بھی یہ کہنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس جاءہ کے لفظ سے یہ معلوم ہے کہ جس نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنا کہ یہ آپ کا فرمان ہے، اور آپ کے فرمان ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک شخص کسی حدیث اور روایت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ روایت نہیں مانتا، اس کی مراد یہ ہے کہ یعنی اس روایت کے راویوں میں سے کسی راوی نے غلطی کی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ کفر نہیں ہے، یا اس میں کوئی کذاب راوی ہے، تو موضوعی روایات کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے اس کی تکذیب کرنا۔ لیکن جب روایت متواتر ہو یا کوئی وجہ اس کے صحت کے منافی موجود نہ ہو، یا انکار باوجود اس کے کہ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ نبی کا فرمان ہے لیکن میں نہیں مانتا، تو یہ پھر کفر ہے۔ اس جاءہ، بات آ گئی، پتہ بھی چل گیا، کوئی کم علمی کم فہمی کی بنا پر نہیں کہہ رہا، یا اپنی معلومات اور علم کی بنا پر نہیں کہہ رہا، بلکہ پتہ ہے کہ نبی کا قول ہے لیکن انکار کر رہا ہے، تو کذب علی اللہ یہ بھی عام ہے، اور کذب بالصدق یہ بھی عام ہے۔ سچ سے مراد قرآن بھی ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ بھی سچ ہے، تو صدق میں حدیث بھی داخل ہے۔ وَفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، پس کون ہے بڑا ظالم اس سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور وہ جھوٹ کی نسبت کرے سچائی کو اور تکذیب کرے سچ کی، اِذْ جَاءَهُ، جب یہ سچ ان کے پاس آیا۔ جی یہ تو عربیت ہے، کذبہ کا معنی ہے جھوٹ بولنا، اور کذبہ کا معنی ہے جھٹلانا۔ لیکن جب کذبہ کے بعد لفظ علا آ جائے تو پھر اس کا مطلب افتراء ہوتا ہے، بلکہ یہ علا قالا کے بعد آ جائے تو بھی افتراء ہوتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ پر جھوٹ بولنا یعنی افتراء کرنا، من گڑت۔ اور کذبہ جس نے جھٹلایا اور جھوٹ کی نسبت کی، تو کذبہ تو ظاہر ہے مجرد ہے،
اور کذبہ جو ہے وہ مزید ہے. تو کذب علی اللہ، جھوٹ باندھا اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلایا سچ کو اور جھوٹ کی نسبت کی سچ کی طرف. جب وہ سچ آیا اس کے پاس، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للکافرین، جگہ ٹھکانہ کافروں کے لیے. کیا جہنم میں کافروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ یہ سوالیہ انداز، یہ اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری. جب ایسا سوال کیا جائے کہ اس کا جواب ہاں میں ہو تو اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے، جگہ کافروں کے لیے؟ کیوں نہیں؟ بلا، اس کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں. ہاں کا جواب جو ہے اس کا، اس میں پھر ایک مطلب غلط بھی بن جائے گا. یعنی الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے جگہ نہیں ہے؟ ہاں، تو ہاں کا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں نہیں ہے، یا ہاں ہے. تو لفظ نعم اس کا جواب نہیں ہے، لفظ بلا اس کا جواب ہے. یہاں للکافرین کے اس لفظ کی تصریح کر دی. الیس فی جہنم مثوی لہم، ضمیر کی جگہ کافرین کا لفظ لے آئے. اس کو کہتے ہیں اظہار موضع الضمیر، ضمیر کی جگہ پر لفظ کو لے آئے تاکہ اس بات کی بھی نشاندہی ہو جائے کہ جہنم میں جانے کی جو علت ہے وہ اصل میں ان کا کفر ہے، اور تاکہ یہ اس بات کا بھی اظہار ہو جائے کہ جہنم میں جانے والے صرف یہ لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ سب کافر ہیں، اس کے اندر عموم پیدا ہو اور مہر لگ جائے ایسے لوگوں کے کافر ہونے کی کہ جو لوگ کذب علی اللہ وکذب بالصدق، تو اللہ پر جھوٹ باندھنا اور سمجھانے والے کو بھی جھٹلانا. ایک تو خود جھوٹ بولے اور اللہ پر افتراء کرے، وہ ہے کذب علی اللہ، اور جب اسے سمجھانے والے نے سمجھا دیا اور اس کو سچ بتایا تو اس نے اس سچائی کو بھی جھٹلایا. تو الیس فی جہنم مثوی للکافرین، جہنم پہ ٹھکانہ ہے، جہنم پہ اصل جگہ ہے. یہ جو عام لہجے میں لوگ بولتے ہیں قبر کے بارے میں کہ آخری آرام گاہ، تو یہ آخری آرام گاہ جو ہے وہ قبر نہیں ہے، یہ پروسیس جاری ہے. اس کے لیے لفظ آخری بولنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. ظاہر میں اس کا جو مطلب ہے وہ یوں بنتا ہے. تو یہ مثوی للکافرین یہاں جہنم کو کہا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. وہ جنت اور جہنم وہ ہے آخری ٹھکانہ اور وہ ہے آخری آرام گاہ یا آخری جگہ. والذی جاء بالصدق وصدق به
اولئک هم المتقون، اور وہ شخص جو سچ لے کر آ گیا، وصدق بھی، اور سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ، یہی ہے اللہ سے ڈرنے والے۔ والذی، اور وہ شخص، الذی واحد ہے، وہ شخص، وہ ایک جو سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ پھر جمع ہے، یہ لوگ، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس میں موصول کے اندر یہ اصول ہے کہ جب وہ واحد بھی ذکر ہوتا ہے اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ جمع ہوتا ہے اور جمع ہو سکتا ہے، یعنی یہاں کسی ایک فرد واحد کا تذکرہ مقصد نہیں ہے، ہر وہ شخص جو سچ اور حق کو پیش کرے اور سچ کو مانے، تو یہ سب لوگ، ان میں سے سب کو جمع کر کے، یہ سب ملا کر اولئک هم المتقون۔ اس اولئک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں یہ سچ پیش کرنا اور سچ کی تصدیق کرنا، اس میں مقصود کوئی فرد واحد نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہر سچ بولنے والے اور سچ کی تصدیق کرنے والے کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سب سے پہلے مصداق تو ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والذی جاء بالصدق، یہ تو ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصدق بھی میں سب سے پہلا مصداق ابو بکر صدیق ہو گیا کہ وہ صدیق قرار پائے۔ یعنی یہ والذی جاء بالصدق وصدق بھی دونوں ملا کر ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، اور والذی جاء بالصدق ایک شخص ہو، اور پھر وصدق بھی اور اشخاص ہو، تو ظاہر ہے کہ والذی جاء بالصدق پر رسول دین اور قرآن لے کر آ گئے، اور ایمان والے اور صحابہ وہ وصدق بھی، تو اولئک هم المتقون، تو وہ پھر جمع ہو گیا۔ عموم الفاظ کے اعتبار سے بھی، لیکن جہاں اگر کسی ایک فرد واحد کا ذکر ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ اس کا مصداق اولی، پہلا مصداق وہ ہے، بعد میں پھر سب کے لیے یہی اصول۔ بعد کے ادوار اور زمانے میں بھی جو لوگ سچ لے کر آ گئے، اس نے حق پیش کیا، معاشرے میں حق کی دعوت دی، وہ بھی اس کا مصداق اپنے عمومی الفاظ میں تو ہے۔ تو جاء بالصدق سچ بولنے والا، اور وصدق بھی سچ کی تصدیق کرنے والا، تو یہ متقون ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو تکذیب سے بچنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تقوی کے ساتھ کبھی ہوتا ہے اتقوا النار، آگ سے بچو، کبھی ہوتا ہے اتقوا یومن، اس دن سے بچو، کبھی ہوتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اولئک هم المتقون، یہاں ایک اسم ہے، اسمیت کے اعتبار سے پھر متقی ہر وہ شخص ہے جو گناہوں سے بچے، جو شرک سے بچے، جو تکذیب سے بچے، اور جو اللہ سے ڈرے، یہ سب ملا کر المتقون۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہی وہ ہے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس،
تصدیق کرنے والے نمبر 1 وہ تو متقون ہیں، عذاب سے تو بچیں گے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان پر یہ لیبل تو لگے گا۔ اور نمبر 2 ہے کہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے فی الجنہ، اور یہاں لہم ما یشاءون فی الجنہ نہیں ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اس کو فی الجنہ سے بھی مزید عام کیا جا سکتا ہے کہ یعنی بس موت کے بعد ہی وہ رب کے پاس پہنچ گیا۔ تو لہم ما یشاءون عند ربہم، ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا، اچھا عمل کرنے والوں کا۔ پہلے ان کو کہا تھا اولئک هم المتقون، اور اب ان کو کہا ہے المحسنین۔ یہ محسنین متقون ہی ہیں۔ تقوی اور احسان یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگی بندی چیزیں ہیں۔ تقوی احسان میں سے ہے، احسان تقوی میں سے ہے۔ تقوی گناہوں سے بچنا ہے اور طاعات کرنا ہے، اور احسان ان طاعات اور فرمانبرداری میں اور ان نیکیوں کے اندر مزید حسن و خوبی پیدا کرنا ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ کوئی اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے، کفر یکفر دور کرنا، ہٹانا، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ بدترین اعمال جو انہوں نے کیے، اللہ ان کے بدترین اعمال کو دور کر دے۔ یہ لیکفر جو ہے اس کے لیے ایک فعل متعلق نکال سکتے ہیں مفہوم کے اعتبار سے، یجزون لیکفر اللہ عنہم، یہ بدلہ اور یہ جزا انہیں دی جائے گی تاکہ اللہ ان کے برے اعمال کو دور کر دے۔ یعنی وہ کفار جو پہلے کفر کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد اللہ نے ان کے تمام برے اعمال کو ان سے دور کر دیا۔ لیکن یہاں لفظ اسوأ ہے، اسوأ ایک سوء ہے، برائی ہے، ایک اسوأ کا معنی ہے زیادہ برا، بدترین۔ تو ان کے زیادہ برے اعمال کو اللہ دور کر دے گا، تو کیا جو کم برے اعمال ہے وہ دور نہیں ہوں گے؟ تو یہ اسوأ یہاں پر اپنے تفضیلی معنی میں نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر خاوند بیوی کو لوٹانے کے احق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ تو زیادہ حقدار کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی اور کم حقدار ہے اور یہ زیادہ حقدار ہے۔ اس میں تفضیل کبھی اپنے تفضیلی معنی سے خالی برائے مبالغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے برے اعمال کو اللہ دور کر دے گا۔ اور اگر تفضیلی معنی ہو یا تفضیل والا صیغہ استعمال کیوں ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے بہت برے اور بدترین اعمال کو اللہ دور کر دے گا تو عام برے اعمال کو ضرور دور کرے گا۔ تو یہ اسوأ کا جو لفظ ہے یہ تفضیلی معنی مراد نہیں ہے، اور یہ اگر مراد ہے تو معنی یہ کہ زیادہ برے کا بھی کفارہ ہوگا، چھ جائے کہ صرف برا ہو۔
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور بدلہ دے ان کو اور دے ان کو ان کا ثواب، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اچھے اعمال کا، ان بہترین اعمال کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی لفظ احسن ہے، بہترین کا، بہترین اعمال کا اللہ اجر دے گا۔ تو ایک بہتر ہے، ایک بہترین ہے، ایک حسن ہے، ایک احسن ہے۔ تو ان کے حسن کو بھی اللہ احسن کی طرح قبول کرے گا، ان کے حسن اور اچھے اعمال کو بھی اللہ ایسے قبول کرے گا اور ایسے بدلہ دے گا اور ایسا ثواب دے گا کہ ان کے حسن کا ثواب بھی احسن ہی دے گا۔ یہ بھی مبالغہ ہے، ورنہ مراد یہ کہ ان کو اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا اور برے اعمال اللہ دور کر دے گا۔ یہ اصل میں ان سچ بولنے والے، سچ کی تصدیق کرنے والوں کی جزا کا ذکر ہے کہ یہ متقون ہیں، رب کے پاس جو چاہیں گے وہ ملے گا، یہ ان محسنین کا بدلہ ہے، اور ان کے گناہ اور برے اعمال کو اللہ مٹا کر اس کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ ان کے نیک اعمال کا ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ ان آیات میں اب اور اس کے بعد والی آیات میں اصل میں مضمون ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن میں تسلی کا مضمون۔ مشرکین اپنے الہہ سے ڈراتے تھے، ہمارے معبودوں کو برا مت کہو، ان کی خدائی اور طاقت کا انکار مت کرو، ورنہ یہ تمہیں کوئی ٹکر پہنچا دیں گے، اور تم نے ہمارے معبودوں کی بڑی گستاخی کی۔ مشرکین اپنے باطل معبودان سے ڈراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائے تسلی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بلا کافن، کیوں نہیں، کافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ بھی استفہام تقریری ہے۔ ایک وہ اختصام اور لڑائی ہوگی جو قیامت کے دن ہوگی، ثم الی انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، وہاں اختصام ہوگا، کوئی اس میں ظالم ہوگا، کوئی سچا ہوگا۔ اور اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں یہ تمہیں اپنے معبودان باطلات سے ڈراتے ہیں، تو یہاں تیرے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرے گا اور اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کافی ہے، اور نبی کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی یہ تسلی ہے کہ تمہاری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی کافی ہے، اور خود کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ مشرکین ڈراتے ہیں تجھے، آپ کو ڈراتے ہیں بالذین، ان معبودوں سے، من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ معبود خود عاجز ہیں، ان کے معبود اور ان کے بت تو بول ہی نہیں سکتے۔ ان عاجز معبودوں سے آپ کو ڈراتے ہیں، اور آپ جس ایک اللہ وحدہ قادر مطلق کی عبادت کی بات کرتے ہیں، تو یہ خود اس سے نہیں ڈرتے۔ یہ صریح گمراہی ہے اور ناسمجھی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ غالب نہیں ہے، عزیز نہیں ہے، عزت والا نہیں ہے، قدر منزلت والا نہیں ہے، سب پر اپنی قدرت رکھنے والا نہیں ہے، ذی انتقام، کیا اللہ بدلے والا نہیں ہے، ذی انتقام، جب بدلے کی ضرورت ہوئی تو وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تو تم بھی مانتے ہو کہ وہ عزیز اور ذی انتقام ہے، پھر اس اللہ کی طرف بلانے والے کو تم اپنے معبودان باطلہ سے ڈراتے ہو، اور تم مانتے ہو اس کا تذکرہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم میں آ رہا ہے۔ یہ جو آیات ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ نبی منصوریت کے قابل ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، نبی اس قابل ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کرے، وہ منصوریت کے قابل ہے۔ یہ فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اور اللہ ناصریت میں کامل ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، نبی منصوریت کے قابل ہے اور اللہ ناصریت میں کامل ہے، اور ان کے معبودان باطلہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان کے آلہہ باطلہ سب عاطل ہے۔ عاطل آیت میں ایک طرح ربط پیدا کرنے کے لیے یہ جملے ارشاد ہوئے ہیں۔ تو یہ تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہر داعی دین کے لیے کہ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیے۔ تو جب وہ اللہ کو خود مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے تو پھر اپنے آلہہ باطلہ سے کیوں ڈراتے ہیں؟ یہ ربط ہوا۔ اور جو خالق ہوتا ہے وہ قادر بھی ہوتا ہے، اور جب تم خلقت اللہ کی مانتے ہو تو اس سے خود بخود لازم ہوا کہ تم اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہو۔ تو أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام کی یہ تشریح اور مزید تفصیل ہو گئی۔ تم مانتے ہو نا کہ یہ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، تو کیا اللہ خالق ہے اور قادر نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خلقت اور خلق مستلزم ہے قدرت کو، تو گویا تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ قادر ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے آیا پس بتاؤ، آیا پس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اقرار کرنے کے بعد اب تم بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا، تم بتاؤ وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ،
ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بتاؤ. ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کرے اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ معبودان باطلہ ہٹا سکتے ہیں اس تکلیف کو، اس کی تکلیف کو. او ارادنی برحمت، یا ارادہ کرے وہ اللہ مجھے کسی رحمت کے پہنچانے کا. حل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ لوگ، کیا یہ معبودان باطلہ روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو. یعنی کیا یہ غیر اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ خلقت تو تم نے مان لی، اور جب خالق مان لیا تو قدرت بھی مان لی. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم مانتے ہیں کہ خالق ہے، ہم مانتے ہیں کہ قادر ہے، لیکن قادر ہونے کے مقابلے میں یہ معبودان باطلہ مقابل میں آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. تو کیا، ابھی اگلا سوال ہے، کیا اگر اللہ ارادہ ضرر کرے، تکلیف کرے، یا ارادہ رحمت کرے تو تمہارے یہ معبودان باطلہ مقابلے میں آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، تکلیف دور کر سکتے ہیں، وہ رحمت کو روک سکتے ہیں؟ رحمت کو یہ سوالیہ انداز یہاں چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ مشرکین وہ بھی اللہ کی خلقت کو کیا کہ اللہ کو سب سے بڑا معبود مانتے تھے، تو یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ اندر ہی اندر یہی کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے معبودین اللہ کی قدرت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو وہ ان کو خالق مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. تو جب یہ مانتے ہو تو قادر تو خود مان گئے. اب جب قادر بھی مانتے ہو تو کیا تمہارے معبودین اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جو اللہ کی بندگی کی بات کر رہا ہے، کیا تم اپنے معبودوں سے اس کو ڈراتے ہو؟ یہ سوالیہ انداز بیان، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی، اور یہ دلیل عقلی نمبر 4 ہے جو اس صورت میں ذکر ہوئی ہے. پہلے ہم نے خلاصے میں مختصر ذکر کیا تھا. معبودان باطلہ کے لیے یہاں ہن کاشفات، ہن ممسکات، تانیث کی ضمیر اور تانیث کے صیغے لائے ہیں، مؤنثات، اس لیے کہ ان کے معبودان باطلہ کمزور ہے، حقیر ہے. ان کی حقارت اور ان کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ہن کاشفات، ہن ممسکات، یہ جو مؤنث کے ضمائر اور مؤنث کا صیغہ ہے یہ ان کی کمزوری کے لیے ہے. اور ویسے بھی لا یعقل کے لیے چونکہ وہ اصنام ہیں اور بت ہیں، اور جو غیر ذوی العقول ہے اس کے لیے ضمیر مؤنث کی راجع ہو سکتی ہے. قل حسبی اللہ. تو اس تقریر کے بعد اب ثابت ہوا حسبی اللہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اس اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو، اس لیے کہ وہ خالق بھی ہے، اس لیے کہ وہ قادر بھی ہے، اس لیے کہ اس کا مزاحم کوئی نہیں، اس کے مقابل میں کوئی نہیں. لہذا حسبی اللہ، یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. تو یہ پھر وہی بات ہو گئی جو سب سے پہلے شروع کی تھی تسلی میں. کیا کہا تھا؟
अलैस अल्लाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह काफ़ी नहीं है, सवाल किए थे। फिर उस सवाल के दलाइल शुरू हो गए कि अल्लाह काफ़ी नहीं है। अच्छा बताओ, अल्लाह खालिक है? हाँ खालिक है, तो कादिर भी है, मुकाबिल में कोई और है? नहीं है। तो साबित हो गया अलैस अल्लाहु बिकाफिन अब्दा कुल हस्बी अल्लाह। तो ये हस्बी अल्लाह उसी अलैस अल्लाहु बिअब्दी, अलैस अल्लाहु बिकाफिन अब्दहू के लिए वजाहत तशरीह हो गई, दोबारा आ गया दूसरे लफ्ज़ में। और कुल हस्बी अल्लाह, अगर कोई कहे कि हमारे माबूदीन कादिर नहीं है, खालिक नहीं है, मुकाबिल में नहीं आ सकते, लेकिन वो अल्लाह के साथ अल्लाह की खुदाई में मुआविन और शरीक है या हमारी शफाअत करते हैं, तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए बस अल्लाह काफ़ी है। कुल हस्बी अल्लाह। यहाँ इमाम इब्न कसीर ने हदीस नकल की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्ब अन यकून अग़ना अन्नास फलयकुन बिमा फी यदिल्लाहि अवसक़ बिमा फी यदैहि। जो चाहता है कि वो सबसे बढ़कर गनी बन जाए तो वो उस पर एतमाद करे जो अल्लाह के पास है बनिस्बत उसके जो उसके हाथ में है। अल्लाह ने उसके लिए जो लिखा है वो मिलेगा। अभी अगर आपके हाथ में नहीं है और अल्लाह ने लिखा है तो मिलेगा। अब अल्लाह के पास है तो आपको यकीन होना चाहिए कि गोया मिल गया। जब आपके हाथ में हो तो आप कहते हैं मिल गया, और जब वो अल्लाह के हाथ में है तो आपको यकीन नहीं है। तो आप सबसे बढ़कर गनी तब होंगे जब आपको अल्लाह के हाथ में होने पर ज़्यादा यकीन हो बनिस्बत अपने हाथ में होने के। ये हदीस का जुमला और बड़ा गहरा और तकदीर पर और अल्लाह पर यकीन की तरगीब के लिए एक बेहतरीन जुमला है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। कुल या कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल। कह दीजिए मेरी कौम अमल करो तुम, अला मकानतिकुम अपने तरीक़े पर, इन्नी आमिलुन मैं भी अमल करने वाला हूँ। फसौफ तालमून फसन करीब तुम जान लोगे, मैं यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि उनको कि जिसके पास आता है अज़ाब जो उसको रुसवा कर दे, वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम और नाजिल होता है उस पर अज़ाब दायमी, कायम रहने वाला और दायमी और हमेशा का अज़ाब। बस अब इसके बाद तवक्कुल के बाद अब बराअत का ऐलान है कि तुम अपना अमल करो, मैं अपना अमल करूँगा। अनकरीब पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कौन रुसवा होता है और आखिरत में अजाब, हमेशा का अजाब किस पर वाक़ होता है। यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ी दुनिया में, और वह यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम आखिरत में। बस अब इसके बाद मैं तुमसे बरी हूँ और अज़ाब के इंतज़ार में रहो, अंजाम देख लोगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसको कहते हैं बराअत का मज़मून। तो तवक्कुल के बाद और तसल्ली के बाद बराअत का मज़मून, और ये भी एक तरह तसल्ली होती है। इन्ना अनज़लना अलैकल किताब लिन्नास बिल हक़
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسلی کا مضمون تھا، تو تسلی میں ایک تو یہ تسلی ہوتی ہے نا کہ خطرہ ہے ان کافروں سے مجھے، تو تسلی دی کہ رب کافی ہے، اور ایک یہ تسلی ہوتی ہے کہ نبی کو غم ہے کہ لوگ نہیں مانتے، تو تسلی دی کہ ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، وہ آپ پیغام پہنچا چکے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، تو آپ غم نہ کریں۔ تو پہلے تھا کہ تسلی ہے، خوف نہ کھا، رب پر توکل، اور اب کیا ہے، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، جو ہدایت لے گا لے لے گا، جو نہیں لے گا آپ ذمہ دار نہیں ہیں، تو یہ بھی تسلی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے کتاب ہے یہ کتاب، قرآن، للناس، سب کے لیے، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ اور بالحق کا یہ معنی ہے، بالحق کا کیا مطلب ہوتا ہے قرآن میں، جا بجا ذکر ہے۔ بالحق کا یہ معنی ہے کہ یہ کتاب، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق اور سچ ہے اور واقعی کے مطابق ہے، اور وہ حقیقت ہے۔ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہم نے، ان کتاب میں جو ہے وہ سچ اور حق ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل کی ہے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو اس لیے اتارا ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ حق کا اظہار ہو، حق کا پرچار ہو، حق کا غلبہ ہو، اس کو حق ثابت کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، بس جس نے ہدایت حاصل کی تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کی، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ بہرا ہونے کا وبال اس پر ہے۔ فَإِنَّمَا يَضِلُّ، بس وہ بہرا ہوا اور گمراہ ہوا، اس کا وبال علیہا، اس پر ہی ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ ان پر بے وکیل، بطور ذمہ دار کے مسلط۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تو وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، آگے ہدایت دینا اور دل میں بات اتارنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ تسلی ہے۔ آخر دعوانا